السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن کورس لیسن نمبر 17 کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ ہم نے جزم کے متعلقہ مشق کی 2 لائنیں ہم نے پڑھی تھیں، اس کے بعد ہم نے حروف مدہ کو مختصر سمجھا کہ حروف مدہ 3 ہیں۔ حروف مدہ کے بارے میں ہم نے کچھ آپ کو بتایا۔ ہاں جی پیارے بچوں، آپ سے ہم نے یہ بات کی تھی کہ الف سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر اگر زبر ہوتی ہے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ جزم والی واو سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واو مدہ۔ اور اسی طرح جزم والی یا سے پچھلے حرف پر زیر ہو تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یائے مدہ۔ آج ہم اس کو ذرا مزید تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتائیں گے۔ توجہ کے ساتھ دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے سامنے الف ہے۔ الف کی پہچان آپ کو بتائی گئی کہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوتا، الف بالکل خالی ہوتا ہے۔ اگر الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں چینج ہو جاتا ہے، اس کو پھر حمزہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ الف ہے، اس سے پہلے یہ با ہے اور یہ با کے اوپر کیا ہے؟ زبر، ٹھیک ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر۔ اب ہم اس کو ملا کے یہ پڑھیں گے، با زبر الف با، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے، جتنا میں لمبا کر رہا ہوں نا، با زبر الف با، بس۔ ایک ہوتا ہے با زبر با، زبر آ جائے اکیلی تو پھر اس کو لمبا نہیں کرنا، اگر الف سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ، اس کو الف مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ الف مدہ، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھیں، یہ واو ہے اور واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم۔ ہم نے کیا آپ کو سمجھایا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن کہتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ واو ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے۔ دیکھیں، یہ پیش آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اب جب اس کو ہم ملائیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی، با پیشوا بو، اس کو ہم لمبا کر کے تھوڑا سا پڑھیں گے، با پیشوا بو، ٹھیک ہے۔ ایک الف کی مقدار کے برابر ان تینوں کو ہم لمبا کریں گے۔ تو اس کو جزم والی واو یا ساکن واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں۔ یہ اساتذہ اپنے تلامذہ کے ذہن میں اچھی طرح یہ چیز بٹھا دیں کہ جزم والی واو یا ساکن واو سے پہلے پیش والا حرف ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کہتے ہیں۔ الف سے پہلے زبر والا حرف ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ الف مدہ کہتے ہیں۔ اسی طرح یہ دیکھیں بچوں، یہ یا ہے اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، اس کو ہم یا ساکن کہیں گے۔ یا ساکن سے پہلے یہ با ہے اور با کے نیچے زیر ہے۔ اب ہم جب اس کو ملائیں گے تو یہ چیز بنے گی۔ اب دیکھیں، اس میں کیا ہے کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زیر ہے۔ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو اس کو یائے مدہ کہتے ہیں۔ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ الف ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں۔ اب اس میں الف ساکن کہا گیا ہے، الف ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ الف ساکن ہوتا ہے، بے جھٹکے ہوتا ہے،
اس میں جھٹکا نہیں ہوتا. با فرض کریں یہ الف کے اوپر اگر جزم ہو تو یہ کیا بن جائے گا؟ با زبر حمزہ ب، پھر جھٹکا ہوگا. ٹھیک ہے، جھٹکے کے ساتھ پڑھا جائے گا. الف بالکل خالی ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اچھا، ایک اور بات آپ کو شروع میں ہم نے سمجھایا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا. زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کیا جاتا. اب آسانی کے لیے ایک اور بات سمجھیں کہ زبر کو کب لمبا کیا جاتا ہے. زبر کو کب لمبا کیا جاتا ہے؟ جب اس کے آگے الف آ جائے. زبر کو کب لمبا کیا جاتا ہے؟ جب اس کے آگے کیا آ جائے؟ الف آ جائے. جیسے یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اچھا، پیش کو اس وقت لمبا کیا جاتا ہے جب اس کے آگے واو ساکن ہو. ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. یہ دوسرے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. جیسے یہ ہے. ٹھیک ہے، پیش. اب پیش یہ لمبی ہوگی کیوں کہ اس کے آگے کیا آ گیا ہے؟ واو ساکن آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ زیر ہے. زیر کو ہم لمبا اس وقت کریں گے جب اس کے آگے یا ساکن ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے مکمل. ٹھیک ہے، زیر کو کب لمبا کریں گے؟ جب اس کے آگے کیا ہوگی؟ یا ساکن. ٹھیک ہے، دو انداز میں نے آپ کو سمجھایا. پہلا کیا ہے کہ واو کیا نام ہے، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں اور اس کو الف مدہ کہتے ہیں. ایسے واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو اس پیش والے حرف کو لمبا کریں گے، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک یہ طریقہ. دوسرا آسان انداز میں کیا ہے کہ اگر زبر زیر پیش کو لمبا کرنا ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ زبر کب لمبی ہوگی؟ جب اس کے آگے الف آ جائے گا. پیش کو کب لمبا کریں گے؟ جب اس کے آگے واو ساکن آ جائے گی. زیر کو کب لمبا کریں گے؟ جب اس کے آگے یا ساکن آ جائے گی. ٹھیک ہے، امید ہے انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ کلر دیکھیں اور یہ کلر، ان دونوں کلرز کو جو کہ ایک ہیں، یکساں ہیں، ایک ہی رنگ ہے دونوں میں، اس پر آپ غور کریں. اب یہاں بھی واو ساکن ہے، یہاں بھی واو ساکن ہے. اب آپ سے میں سوال کرتا ہوں فرق کیا ہے؟ کیوں بیٹا کیا فرق ہے؟ جی شاباش، آپ بتائیں گے کہ یہاں پیش ہے اور یہاں کیا ہے؟ زبر ہے. اب یہاں آ کر بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر پیش ہو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. واو ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو واو لین کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ واو لین. یہ فرق آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے اور محترم اساتذہ اپنے بچوں کو یہ فرق اچھی طرح سمجھا دیں. ٹھیک ہے جی، اس طرح کر کے انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی. اب دوسری بات، اب یہ دو کلر دیکھیں ایک جیسے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی ایک کام ہو رہا ہے. یہاں بھی یا ساکن ہے، ادھر بھی یا ساکن ہے. اب پیارے بچوں کیا فرق ہے؟ جی، یہاں زیر آ رہی ہے اور یہاں زبر آ رہی ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. دوبارہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں. یا ساکن سے پہلے زبر ہو اس کو یا لین کہتے ہیں. نرمی سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بئی، بو، اس کو ہم لمبا کریں گے. بی، بئی، اس کو لمبا نہیں کریں گے. بی، بئی. اسی طرح بو، 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 بو. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم ان کو کلمات کے اندر استعمال کرتے ہیں انشاءاللہ، وہاں آپ کو بات کی سمجھ آئے گی. اب ہم اس کو
ایک مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پریکٹس ہو جائے. یہ مشق کر لیتے ہیں الف مدہ کی. حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ ایسے حروف جن کو لمبا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ 3 ہوتے ہیں. الف مدہ، ٹھیک ہے جی، کون کون سے ہوتے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. ٹھیک ہے، یہ 3 حروف مدہ ہیں. یہ 3 کیا ہیں؟ حروف مدہ. اب جیسا کہ آپ کو بتایا کہ الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو اس کو الف مدہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ساری مثالیں یہاں تک کیا ہے؟ الف مدہ ہے. ٹھیک ہے جی، کیا ہے؟ یہ الف مدہ ہے. اب ہم اس کو توجہ کے ساتھ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں. میں پڑھتا ہوں. با زبر الف با، سا زبر الف سا، حا زبر الف حا. یہ زبر لمبی ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ اس کے آگے الف ہے. یہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. ٹھیک ہے. دال زبر الف دا، را زبر الف را. اس کو اب موٹا کر کے پڑھنا ہے. را کے اوپر زبر ہو تو را کو موٹا کیا جاتا ہے، اور ساتھ یہ الف آ گیا اور اس کو لمبا کیا جائے گا. را کو موٹا بھی کرنا ہے، لمبا بھی کرنا ہے. سین باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنی ہے. سین زبر الف سا، صاد زبر الف صا، طا زبر الف طا، عین زبر الف عا، فا زبر الف فا، کاف زبر الف کا، میم زبر الف ما، واو زبر الف وا، یا زبر الف یا. تو یہاں تک جو ہے ہم نے جو مثالیں پڑھی ہیں یہ الف مدہ کی ہیں. کس کی ہیں جی؟ الف مدہ کی. اب ہم واو مدہ کو پڑھتے ہیں. جیسا کہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں. واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش، حرف پر پیش ہو. اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، پیش والے حرف کو. یا دوسری انداز میں اس طرح کہ پیش کو کب لمبا کرنا ہے؟ جب اس کے آگے واو ساکن ہو. ٹھیک ہے. حمزہ پیشوا او، تا پیشوا تو، جیم پیش واو جو، خا پیش واو خو، ذال پیش واو ذو، زا پیش واو زو، شین پیش واو شو، ضاد پیش واو وو، وا پیش واو وو، غین پیش واو غو. ٹھیک ہے. قاف پیش واو قو، لام پیش واو لو، نون پیش واو نو، یا پیش واو یو. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری مثالیں کس کی تھیں؟ واو مدہ کی تھیں. ٹھیک ہے. واو مدہ کو آپ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں. اب آگے ہم پڑھتے ہیں یا مدہ کو. تو یا مدہ کے بارے میں بھی آپ کو سمجھایا کہ یا ساکن، اس سے پہلے حرف پر زیر ہو اس کو یا مدہ کہتے ہیں، اور زیر والے حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں. دوسرے انداز میں کیا ہے کہ زیر کو کب لمبا کیا جاتا ہے؟ جب اس کے آگے یا ساکن ہو. ٹھیک ہے جی. اب ہم توجہ کے ساتھ پڑھیں. با زیر یا بی، سا زیر یا سی، حا زیر یا حی، دال زیر یا دی، را زیر یا ری. ٹھیک ہے. اس را کو جب ملا کے پڑھیں گے تو را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. را باریک ہے. سین زیر یا سی، صاد زیر یا سی، طا زیر یا طی،
عین زیر یا عی، فا زیر یا فی، کاف زیر یا کی، میم زیر یا می، واو زیر یا وی، حمزہ زیر یا ای۔ اچھا، پھر ہم نے آپ کو سمجھایا واو لین کے بارے میں اور اسی طرح یا لین کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین، اگر پیش ہو تو واو مدہ، اسی طرح یا ساکن ہو اس کے پہلے زبر ہو تو یا لین، اگر زیر ہو تو یا مدہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ فرق اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ با زبر وا، با زبر واو، بو، اس کو بو پڑھنا ہے، بو، بو نہیں پڑھنا۔ اس میں اساتذہ کرام اس میں اکثر بچے غلطی کر بیٹھتے ہیں، یہ حمزہ پیشوا او انہوں نے پڑھا ہوتا ہے نا، اشارہ پڑھ کے گئے ہوتے ہیں، تو یہاں جب آتے ہیں یہ بھی کر دیتے ہیں، با زبر واو بو کر دیتے ہیں۔ اس کو آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ ان کو اس کی اصلاح کروانی اور فرق کو ذہن نشین کرانا ہے اور سمجھانا ہے کہ بیٹا زبر ہو تو پھر زبر کی آواز نکالو، با زبر کیا ہوتا ہے، با، واو کو ملا دیں گے باؤ، باؤ ملا کے بو، ٹھیک ہے۔ اور با کے اوپر پیش ہو تو پیش کی آواز کیا ہوتی ہے، بو، آگے واو ساکن آ جائے گی تو بو، بات سمجھ آ رہی ہے نا۔ اس طرح کر کے بچوں کو اچھی طرح سمجھائیں۔ اچھا جی، با زبر واو بو، سا زبر واو سو، حا زبر واو حو، دال زبر واو دو، زا زبر واو زو، یہ سارا جو ہے واو لین کا ہے سیکشن۔ شین زبر واو شو، واد زبر واو وو، وا زبر واو وو، غین زبر واو غو، قاف زبر واو قو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس میں یہ بات جیسے کہ ہر تختی میں ہر مشق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو موٹے حروف آئیں گے ان کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک و باریک پڑھنا ہے۔ لام زبر واو لو، نون زبر واو نو، ہا زبر واو ہو، یا زبر واو یو۔ اچھا جی، اب اس کے بعد یا لین ہے، یا لین، تو یا لین کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو سمجھایا کہ یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یا لین ہوتی ہے، زیر ہو تو یا مدہ ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، تا زبر یا تئی، جیم زبر یا جئی، خا زبر یا خوئی، ذال زبر یا ذی، زا زبر یا زئی، شین زبر یا شئی، ضاد زبر یا وئی، وا زبر یا وئی، غین زبر یا غوئی، قاف زبر یا قوی، لام زبر یا لئی، نون زبر یا نئی، ہا زبر یا ہئی، یا زبر یا یئی، ٹھیک ہے۔ اب اس تختی کے اندر بلکہ اس لائن کے اندر جو ہے یہ سب کچھ ہے، حروف مدہ بھی ہے، حروف لین بھی ہے۔ اب آپ نے مجھے بتانا بیٹا یہ کیا ہے، یا آپ نے مجھے بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں، احباب آپ نے مجھے بتانا ہے جو بھی میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، جس پہ میں نشان لگا رہا ہوں یہ حروف مدہ ہیں یا حروف لین ہیں۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ اب اس کو کیا کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے، یہ آخری لائن آپ نے خود کرنی ہے، اس کو حل کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو مجھے کمنٹ سیکشن میں سنا بھی سکتے ہیں، مثلا لکھ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ ایک مثال میں دے دیتا ہوں، اس کو آپ نے لکھنا ہے الف مدہ، ٹھیک ہے، پہلا الف مدہ، پہلا الف مدہ، یا 1 الف مدہ، اس کے بعد 2 کیا ہے، 3 کیا ہے، 4 کیا ہے، 5 کیا ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ تھوڑا سا پتہ چلے گا کہ آپ کو ہمارے اسباق کی سمجھ آتی ہے، کچھ فائدہ آپ کو ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کما حقہ قرآن مجید کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ احباب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر چلیں، ہماری
مکمل ویڈیو کو دیکھا کریں، جو بھی ویڈیو آئے اس کو مکمل دیکھا کریں تاکہ مکمل سمجھ آئے آپ کو، کوئی چیز آپ کو جو ہے نا وہ ذہن میں کوئی اشکال باقی نہ رہے۔ اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا میں یہ نمبر دے رہا ہوں اس نمبر پہ آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش اس کا جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔